The Yazidis are haunted by what happened to them. یزیدیوں پر جو بیتی ہے اس نے ان کو ہلا کے رکھ دیا ہے. یہ انہیں بحیثیت قوم ختم کرنے کی کوشش ہے. شمالی عراق میں پھیلے ہوئے یزیدی زبردستی مذہب کی تبدیلی اور قتل عام کی شکایت کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ مسئلہ ان کی خواتین اور لڑکیوں کا ہے. ان میں سے لگ بھگ 3500 اب بھی لاپتہ ہیں. ان میں سے کچھ فرار ہو کر یہاں پہنچی ہیں. 18 سالہ حنان نے اس دن کو یاد کیا جب نام نہاد اسلامی ریاست یہاں پہنچی تھی. وہ 20 لوگ تھے، لمبی لمبی داڑھیوں اور بندوقوں والے. انہوں نے کہا کہ ہمیں موصل چلنا ہوگا. ہم نے انکار کر دیا. وہ ہمیں مارتے ہوئے اپنی گاڑیوں تک لے گئے. ہم میں سے کچھ نے خودکشی کی کوشش کی تو انہوں نے ہم سے تمام ایسی چیزیں لے لیں جن سے اپنی جان لی جا سکتی تھی. انہوں نے کہا کہ یزیدی کافر ہوتے ہیں، اب تم مسلمان بن کر رہو گے. وہ کئی لڑکیوں کو سیکس کے لیے لے گئے. ہمیں نہیں معلوم ان کے ساتھ کیا ہوا. بظاہر اسلامی ریاست کی اس ویڈیو میں جنگجو بہت خوش اور پرجوش ہیں. آج انشاءاللہ غلاموں کی منڈی لگے گی، ایک نے کہا. یہ شاید کسی کو انتہائی بھونڈا مذاق لگے، لیکن یہاں یزیدی خواتین کی قیمتوں پر تفصیل سے بات ہوئی. ایک جنگجو نے ہنستے ہوئے کہا کہ نیلی آنکھوں والی لڑکی کی قیمت زیادہ ہے. ہاما کو خادمہ کے طور پر بیچا گیا تھا. انہوں نے ہمیں فروخت کے لیے پیش کیا. جنگجوؤں کے کئی گروپ خریدار بن کر آئے. ہمارا رونا دھونا، منت سماجت سب بیکار تھا. اسلامی ریاست کے ایک شیخ نے پیسے لیے جو زیادہ نہیں تھے، 12 امریکی ڈالر. اس نے کہا یہ تمہاری قیمت ہے. کچھ عورتوں کا زبردستی مذہب تبدیل کر کے ان کی شادی کر دی گئی اور دیگر ایک سے دوسرے مرد کے حوالے ہوتی رہیں. 20 اور 14 برس کی 2 بہنوں میں سے بڑی بہن چھوٹی کو بچانے میں کامیاب رہی. ایک 11 سال کی لڑکی تھی. انہوں نے اسے بہت مارا. انہوں نے اسے ایک جنگجو کے حوالے کیا، پھر موصل کے ایک جنگجو کے. ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے موصل میں خودکشی کر لی تھی. جو شخص ہمیں خریدنے آیا ہم اسے جانتے تھے. وہ چھوٹے موٹے کام کر لیا کرتا تھا اور کئی بار ہمارے گھر بھی آتا تھا. وہ امیر بن گیا. ہم نے اسے کہا کہ ہمیں ایک ساتھ ہی رکھے اور وہ مان گیا. وہ باقیوں جتنا برا نہیں تھا، لیکن تھا تو برا ہی. میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں. لوگوں پر تو جیسے سخت طاری ہے. کچھ خواتین واپسی تک حاملہ ہو چکی ہیں. اس بارے میں یہاں زیادہ بات نہیں کی جاتی. یہاں شرمندگی ہے اور غم ہے. اسلامی ریاست کی طرف سے عورتوں کو جنسی غلام بنانے پر ندامت یا اس طرح کا کوئی احساس نہیں، بلکہ انہوں نے تو اس کے بارے میں سرکاری طور پر قواعد بھی شائع کیے ہیں. ان میں بتایا گیا ہے کہ عیسائی، یہودی اور یزیدی خواتین کو پکڑا جا سکتا ہے. یہ بھی لکھا ہے کہ ایک جنگجو اپنے قبضے میں کنواری لڑکی کے ساتھ سو بھی سکتا ہے. عورتوں کی خرید و فروخت اور تحائف کے طور پر تبادلے کی اجازت ہے. یہ اخلاقی طور پر گری ہوئی اور ہلا دینے والی دستاویز ہے. یہ 21ویں صدی کے غلام ہیں. یزیدی اب بھی پیچھے رہ جانے والوں کے منتظر ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی رہائی کا اب امکان بہت کم ہے.